السلام علیکم، میں ہوں عائشہ بخش۔ رپورٹ کارڈ میں خوش آمدید۔ ملک ایک بار پھر دہشت گردی کی لہر کی نظر ہوا ہے۔ گزشتہ 2 دنوں کے دوران لاہور خودکش حملے میں ڈی آئی جی ٹریفک سمیت 14 افراد، وزیرستان میں 3 فوجی، کوئٹہ میں 2 اہلکار، کراچی میں نجی ٹی وی چینل کی ڈی ایس این جی پر حملے میں 1 ورکر شہید۔ یہ حملے ایک ایسے وقت کیے گئے ہیں جس وقت پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے اور معیشت کی بہتری کے لیے بین الاقوامی جریدے مثبت تبصرے کر رہے تھے، مثبت تبصرے شائع ہو رہے ہیں اور پاکستان سپر لیگ کا فائنل لاہور میں کروانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ حالیہ دہشت گردی کے واقعات کا تعلق افغانستان میں جاری پراکسی جنگ سے ہے یا پھر پاک بھارت سرد مہری سے یا پھر سی پیک نشانہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان، ضرب عزم، کراچی آپریشن، بلوچستان آپریشن اور قبائلی علاقوں میں جاری آپریشن کے باوجود دہشت گرد پھر کیوں سرگرم دکھائی دیتے ہیں؟ کیا نیکٹا کا غیر فعال ہونا یا پھر اداروں کے درمیان مؤثر رابطہ یا کوارڈینیشن کا نہ ہونا بڑی وجہ ہے، یا پھر اس کی وجہ نیشنل ایکشن پلان پر نیم دلانا عمل ہے، یا ریاست اس افریط سے نمٹنے کے لیے نیا بیانیہ لانے میں ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ اسی پورے معاملے پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ آڈیو لنک پر حسن نثار صاحب، اسٹوڈیو میں منیب فاروق، کراچی سے مظہر عباس، اسلام آباد اسٹوڈیو میں چودھری اور سلیم صافی صاحب۔ رپورٹ کارڈ کا پہلا سوال آپ سب کے لیے اس طرح سے: ملک بھر میں دہشت گرد دوبارہ سرگرم، روک تھام کے لیے اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اوپن آپشن جس جگہ آج پاکستان کھڑا ہے، جو امیج بن رہا تھا بین الاقوامی برادری کے سامنے پاکستان کی معیشت کو لے کر، پاکستان میں ہوتے سکون کو لے کر، اور اس کے بعد اس طرح کے واقعات کا سامنے آنا، پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کو اب کہاں دیکھتے اور کیا پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے؟ شہزاد چودھری صاحب۔ دیکھیے عائشہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو امیج بن رہا تھا اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ دہشت گردی کے خلاف ہماری جو جنگ کی کامیابی تھی یا کامیابی ہے یا کامیابی کا جو پرسپشن تھا اس سے متعلق تھا۔ یعنی ایک قوم بہت مشکل وقتوں میں سے ہمت کے ساتھ بہت زیادہ قربانی دینے کے بعد نکل آئی تھی پرلی طرف، اور اس پار جا کے اپنا آپ کو پھر سے سوشل انڈیکیٹرز، اکنامک انڈیکیٹرز کے کانٹیکس میں نظر آنا شروع ہو گئی تھی۔ تو وہ ایک امیج تھا جو کہ آپ جس کو امیج کہتی ہیں کہ پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا تھا۔ دوسری جو غلطی میرے خیال میں ہم سمجھتے رہے ہیں اور آج تک کرتے رہے ہیں وہ یہ کہ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ اس جنگ کے 3 حصے ہیں، 3 حصے ہیں اور آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں: انسرجنسی، کاؤنٹر ٹیررزم، اور تیسرا جو کہ جس کو ہم نان کائنیٹک ایکشنز یا نیشنل ایکشن پلان یا بیانیہ عام طور پہ کہتے ہیں۔ یہ 3 حصے تھے۔ ہم نے انسرجنسی تو ضرب عزم کے ساتھ اچھے طریقے سے لڑ لی، اس کو ختم کیا، سرحدوں سے باہر پھینک دیا۔ کاؤنٹر ٹیرر ہمارا گاہے گاہے چلتا رہا، کبھی سکسیسفل رہے کبھی نہ رہے، اور بیچ بیچ میں جب بھی اس قسم کا کوئی ایک حملہ ہو جاتا ہے لاہور کی طرز کا تو وہ ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ شاید ہماری کاؤنٹر ٹیرر ایفرٹ کے اندر کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں۔ ہمیں پتہ ہے پنجاب میں اس قسم کا کام نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا، باقی جگہوں پہ بھی جہاں جہاں پہ فوکس ہٹ گیا ہے۔ یہ ہمارا پاناما نے ایک بہت سارا وقت لے لیا ہے، ہمارے سیاستدان اور سینٹرل لیڈرشپ کا وہ رول نہیں رہا نیشنل ایکشن پلان کے اندر اور کاؤنٹر ٹیرر کو لیڈ کرنے کے اندر جو ہونا چاہیے تھا۔ صوبوں کے اندر جس قسم سے ایپیکس کمیٹیز کی میٹنگ ہونی چاہیے تھی وہ اس طریقے سے اتنی روانی کے ساتھ اور اتنی فریکوینسی کے ساتھ نہیں ہو پا رہی۔ یہ وہ ساری وجوہات ہیں جو کہ پرسپشنز کو جنم دیتی ہیں، اور یہ جنگ وہ ہے جس میں پرسپشن ڈومیننس کی بات ہے، یعنی کون پرسیو کرتا ہے کہ اس کا پلڑا بھاری ہے۔ جب آپ کی لیڈرشپ ویکیوم میں نظر آتی ہے یا ویکیوم نظر آتا ہے لیڈرشپ میں، تو لگتا یوں ہے کہ دوسری سائیڈ کو موقع مل گیا اپنے آپ کو اجاگر کرنے کا، اسٹیبلش کرنے کا اور اپنی دھاک بٹھانے کا۔ یہ پرسپشنز کی جنگ ہے، اس کو ڈومینیٹ کرنا لازمی ہوتا ہے، اس کے لیے لیڈرشپ کا ایک بہت اہم رول ہے۔ اور ان 3 جوختوں کے اندر کبھی ہم اس کو بیانیہ کہتے ہیں، کبھی نیشنل ایکشن پلان کے جزیات بیانیہ بنیں گے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کا امپورٹنٹ حصہ ہے۔ تو انسرجنسی اس کے میک شور کیجئے کہ دوبارہ اپنا سر نہ اٹھائے، کیونکہ افغانستان کی سرحدوں پہ ہماری چوکیوں پہ پھر حملے شروع ہوئے ہیں، فوج کو وہاں دھیان دینا ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پولیس کا، اور جہاں جہاں ضرورت ہو پیراملٹریز کو لگائیے، اور جہاں فوج کی ضرورت ہو فوج کو لگائیے کاؤنٹر ٹیرر کے لیے، اور ان کو استعمال کیجئے شہروں کے اندر اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیجئے، اور نیشنل ایکشن پلان پہ خدا را اپنا فوکس دوبارہ کیجئے تاکہ ایک وہ بیانیہ ڈیولپ ہو کہ یہ قوم اور یہ حکومت اور یہ ریاست اس مینس کو، اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے اپنا مصمم ارادہ کیے ہوا ہے۔ جہاں پہ کمی نظر آئے گی وہاں پہ لگے گا کہ ہم نیچے ہو گئے اور دوسری جو سائیڈ ہے وہ تھوڑی اوپر ہو گئی، اور یہ پرسپشن کو ڈومینیٹ کرنا بہت لازمی ہے۔ شہزاد صاحب، تو آپ اپنے 3 جو بیسک آپ نے بات کی حصے ان تینوں کو اپنے پوائنٹ میں رکھ رہے ہیں، انسرجنسی کو، کاؤنٹر ٹیررزم کو اور پھر نیب کے بیانیے پر مکمل عمل درآمد، آپ اس کو بیسک بنا رہے ہیں؟
جی بالکل ٹھیک. شہزاد صاحب نے ساتھ بہت سی ریزنز بھی دی, پاناما نے وقت کنزیوم کیا اور پھر لیڈرشپ کا ویکیوم جو دکھائی دیا. حسن نثار صاحب, کیا ریاست اور حکومت کہیں نہ کہیں ہچکچا گئی یا پیچھے ہٹ گئی, واقعی کسی اور معاملے میں مصروف ہوگی جبکہ دہشت گردی ہمارا پرائم ٹارگٹ تھا ہینڈل کرنے کو؟ کیا آپشن لیں گے؟ دیکھیں آپشن کیا لینی ہے, اس میں دیتے ہیں بے شمار. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہو آپ کے انڈیکیٹرز آ رہے ہیں, فلانا دمکانا ہو رہا ہے, تو یہ کوئی نیا قصہ ہے؟ یہ مدتوں سے یہ ملک اس مرض میں مبتلا ہے. تو اس کا انڈیکیٹرز کے ساتھ یا وہ کیا کرکٹ وغیرہ کے ساتھ تعلق جوڑنا, ایٹ لیسٹ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو می. اگلی بات یہ ہے کہ جب تک آپ پوری ہمت حوصلے سے بیج ہی تلف نہیں کریں گے, یہ زہریلی فصلیں اگتی بھی رہیں گی اور منڈی میں آتی بھی رہیں گی. رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ میں نے ریسنٹلی کیا آج ایک بہت انٹرسٹنگ خبر پڑی ہے کہ ہٹلر کا کوئی ہم شکل ہم نام اس جیسی مونچھیں رکھ کے اس کے گھر کے باہر جہاں ہٹلر پیدا ہوا وہاں وہ تصویریں بنوا رہا تھا اپنی یا بنا رہا تھا جو بھی ہے, تو ہی واز اریسٹڈ. کام اتنے سیریس تھے, انہوں نے کہا کہ یہ نازیزم کی یاد تازہ کرنے کی کوشش. یہ رویہ دیکھیں آپ کیسا عجیب و غریب ہے. اور یہاں کیا ہے, نیشنل ایکشن پلان کو آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے. سینٹ کی بحث کا, اگین آئی ایم کوٹنگ ٹوڈیز نیوز پیپر, ان کا باٹم لائن یہ تھا کہ حکومت نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کے سلسلے میں سیریس دکھائی ہی نہیں دیتی. سو نہ یہ وہ کلاس ہے, نہ کیلیبر ہے, اور نہ ان کی ضرورت. دیکھیں بات سنیں, ہو کیا رہا ہے, ایک گھر کی حفاظت پہ 3,500 سے زیادہ پولیس والا ہے. وہ بھی نہیں ہوتا اس طرح. یہ زبانی کلامی, عوام کے ساتھ ہمدردی اور آنی آنکھ ہاتھ سے نپٹیں, یہ وہ اس طرح ڈائلاگ بازی, ان کو پتہ ہی نہیں کہ دکھ کیا ہے. وہ تو پوچھیں آپ کیپٹن مبین کی وڈو سے, اس کی 3 معصوم بچیوں سے, جن کو لگتی ہے, کہتے جس تن جانے وہ تن لاگے. تو جس تن لاگے وہ تن جانے, ان کو کیا پتا. نیشنل ایکشن پلان کو انہوں نے بالکل پنگ پونگ بنایا ہوا ہے, کھیل رہے ہیں. کتنا مشکل کام ہے, ایکسیکیوٹ کرو. پنجاب سپیڈ بڑی مشہور ہے, کس میں؟ میٹرو میں. سو آپ کا رویہ ہی نہیں ہے. حسن صاحب مختصراً اگر آپ سے پوچھوں, جو ابھی شہزاد صاحب نے بات کی کہ پنجاب میں واقعی نیب پہ جس طرح کام ہونا چاہیے تھا آپ سمجھتے نہیں ہوا ہے, اس پر بہت سے کامنٹ بھی کیے جا رہے ہیں, باتیں کی جا رہی ہیں. جس طرح کیا ہے, ہوا ہی نہیں, اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک. حسن نثار صاحب نیب پر مکمل عمل درآمد کی بات کر رہے ہیں. مظہر عباس صاحب, کیا واقعی حکومت نیب کو لے کر سنجیدہ نہیں ہے؟ اتنی بڑی چیزوں سے ہم گزرے, گزشتہ 10 سال جان پہ جان اس ملک میں گئی ہے, اور حسن صاحب اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جو صورتحال دکھائی دیتی ہے حکومت سنجیدہ نہیں, پنگ پونگ بنایا ہوا ہے نیب کو. آپ بھی ایسی صورتحال سمجھتے ہیں؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, نیشنل ایکشن پلان نہیں ہے, یہ نیشنل ری ایکشن پلان ہے. کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو آپریشن, آپ خبر آ جاتی ہے کہ آپریشن تیز کر دیا جائے گا. پنجاب میں, جنوبی پنجاب میں تیز آپریشن کی ہدایت کر دی گئی. ہم ایک ریئیکشنری قوم ہیں, ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ایک واقعہ ہو, اس کے نتیجے میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر سوچتے ہیں, پہلے پریمپٹ نہیں کرتے ہم اس چیز کو. تو بنیادی طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں تو ہمارا بنیادی جو اس وقت کنفیوژن نظر آ رہا ہے, ہم اپنے بیانیے میں ہی کنفیوز ہیں. ہم فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا گٹھ جوڑ جو ہے اس کو ہم ایڈریس ہی نہیں کر پا رہے. ہم شاخیں کاٹ رہے ہیں, درخت کاٹنے کو تیار نہیں ہیں. ہم شاخیں کاٹ کے یہ انتظار کرتے ہیں دوبارہ درخت جو ہے دوبارہ شاخیں نکلیں گی تو پھر کاٹ دیں گے ہم. لیکن درخت جب کاٹنے کی بات آتی ہے تو وہاں ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم یہ طے نہیں کر پا رہے کہ ہمارا اصل بیانیہ اس جنگ میں کیا ہے, اس جنگ کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا ہے. یہ کہہ دینا کہ جی دہشت گردوں کو وہ نہیں کیا جائے گا, نیست و نابود کر دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا, یا آپ پچھلے 3.5 سال کا ریکارڈ اٹھا لیں تو جو ہیڈ لائنز اٹھا لیں وہ مور اور لیس یہی رہتی ہیں. لیکن جو پرفارمنس ہے وہ بیس کرتی ہے کہ آپ یہ کیوں دوبارہ ہو جاتا ہے, کیوں آل آف اے سڈن پورے ملک میں ایک دم انتہا پسندی کی لہر آ گئی پچھلے چند دنوں میں.
دہشت گردی کی، اس لیے کہ آپ وہ درخت کاٹنے کو تیار نہیں ہیں، آپ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ جب آپ انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں تو ہم اسے ایڈریس ہی نہیں کر پا رہے، اسے ڈیفائن ہی نہیں کر پا رہے کہ انتہا پسندی کو ہم سمجھ کیا رہے ہیں۔ تو ہمارا بنیادی جو اس وقت پرابلم ہے اور جس کی وجہ سے یہ ایگریویٹ ہوتا رہے گا وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے بیانیے پہ اس میں کلیئرٹی نہیں لائیں گے کہ ہم نے ایکچولی نیشنل ایکشن پلان بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اس بیانیے کے گرد گھومتا ہے، تو جب کنفیوژن بیانیے میں ہوگا اسی لیے آپ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے، اس لیے کہ آپ کنفیوز ہیں، آپ انتہا پسندی کے معاملے پہ کنفیوز ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، انتہا پسندی کہتے کس کو ہیں، کہاں سے شروع کرنی ہے اس کو ختم کرنا۔ تو میرا خیال ہے ہم کنفیوژن کا شکار ہیں بیانیے کے معاملے پہ، اسی لیے یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ اور پی ایس ایل کا تعلق کرکٹ سے نہیں ہے، پی ایس ایل کا تعلق پاکستان کے امیج سے ہے۔ جب ہم فائنل کی بات کرتے ہیں، جب ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق یہاں کے جو امیج جو آپ کو 2009 کے بعد آپ کو ڈینٹ لگا تھا اس کے ریوائیول سے ہے اس کا تعلق، تو اس کا تعلق براہ راست ان معاملات سے ہے۔ تو میرا خیال ہے جب تک بیانیے سے کنفیوژن نہیں ختم ہوگا ہمارا، اس وقت تک ہم کبھی بھی ٹیمپرری ہمیں پیس نظر آئے گا، پرماننٹ پیس کی طرف آپ ہم نہیں اوور جا آل پائیں نیب گے۔ پر عمل درآمد کی بات کر رہے ہیں صرف انتہا پسندی اور دہشت گردی کی بیانیے پہ؟ نہیں، میں بیانیے کے کنفیوژن کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری ریاست اور حکومت بیانیے کے معاملے میں کنفیوز ہے۔ ٹھیک، مظہر صاحب بیانیے کے معاملے پر کنفیوژن کی بات کریں کہ ہم یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں اس درخت کو پوری طرح اکھاڑنے کی ضرورت ہے جہاں پہ گٹھ جوڑ بن رہا ہے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا۔ صافی صاحب کیا واقعی ہم کلیئر ہیڈڈ نہیں ہیں، نہ ریاست نہ حکومت، کہ کس طور ہمیں دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نمٹنا ہے؟ بیانیہ کنفیوز ہے ہمارا۔ دیکھیے اگر ہماری یہ صورتحال رہی تو مجھے تو نہ صرف دہشت گردی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے بلکہ خدا نخواستہ خاکم بدہم مجھے تو مستقبل میں یہ اس سے بھی بھیانک شکلوں میں یہ مسئلہ ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حسن نثار صاحب نے بیج کی بات کی، بدقسمتی یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس بیج کا علاج نہیں کیا گیا بلکہ وہ بیج مزید کاشت کیا جا رہا ہے۔ اور مظہر صاحب نے درخت کی بات کی، بالکل ہم نہ تنے کو چھیڑ رہے ہیں نہ درخت کی مضبوط شاخوں کو، جو صرف سروں پہ جو کمزور شاخیں آئی ہیں، یہ ابھی تک ہماری حکومت اور ریاست نے جو کچھ کیا ہے یہ آپریشن وغیرہ، یہ صرف شاخیں کاٹنے کے مترادف ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے وہ سارے عوامل نہ صرف یہ کہ بدستور موجود ہیں بلکہ ان کو ٹچ ہی نہیں کیا گیا۔ مثلا ایک عامل ہے مذہب کا سیاسی اور تصویراتی مقاصد کے لیے استعمال، وہ استعمال کم نہیں ہوا ہے، وہ بڑھ گیا ہے۔ دوسرا روٹ کاز ہے افغانستان اور انڈیا کے ساتھ کشیدگی، اور اس کشیدگی کے نتیجے میں ایک دوسرے کے ساتھ پراکسی وار۔ دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات جتنے آج خراب ہیں پہلے کبھی نہیں تھے، اور دونوں کے ساتھ پراکسی وار پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تیسرا ریزن ہے اس خطے میں ایران اور عرب ممالک کا پراکسی وار اور پاکستانیوں کا اس میں استعمال ہونا۔ وہ پراکسی وار نہ صرف یہ کہ بدستور برقرار ہے، کسی ایک سائیڈ کو بھی ہماری ریاست شٹ اپ کال دینے کو تیار نہیں ہے۔ پھر ایک اور ریزن ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کا سول ملٹری اس معاملے پہ ان میں ہم آہنگی نہیں ہے۔ وہ ہم آہنگی نہ صرف یہ کہ اس دوران لائی نہیں گئی بلکہ اب تو آپ کے خارجہ پالیسی کے اور نیشنل سیکیورٹی کے مسائل کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ سکور سیٹل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک اور فیکٹر ہے پاکستان کے اندر انٹیلیجنس اداروں کا اور سیکیورٹی فورسز کا کوارڈینیشن کا نہ ہونا۔ اس کے لیے نیکٹا بنایا گیا تھا، وہ آج بھی ایک مردہ ادارہ ہے۔ پھر ایک اور فیکٹر ہے پاکستان کے اندر دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، علاقوں کے لحاظ سے بھی بعض علاقے حد سے زیادہ محروم اور بعض میں حد سے زیادہ خوشحالی کا تصور، اسی طرح طبقاتی لحاظ سے بھی بعض لوگ حد سے زیادہ غریب ہو رہے ہیں اور بعض لوگ حد سے زیادہ امیر۔ وہ ساری چیزیں موجودہ دور میں وہ فرق اور وہ تفاوت پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ بلوچستان کی محرومی بڑھ گئی ہے، فاٹا کی محرومی بڑھ گئی ہے، پختونخوا کی محرومی بڑھ گئی ہے، اندرونی سندھ کی محرومی بڑھ گئی ہے، جنوبی پنجاب کی محرومی بڑھ گئی ہے۔ خود حسن نثار صاحب بقول لاہور کے مضافات کی محرومی بڑھ گئی ہے، لاہور کے مزدور کی بھی محرومی بڑھ گئی ہے، لاہور کے کسان کی بھی مزدوری بڑھ گئی ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں آپ نے کسی روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کیا ہے اور وقتی خاموشی کو ہم مسئلہ حل سے، اور پھر سب سے بڑی بات پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ
نہ سیاست میں پرائیورٹیز میں شامل ہے، نہ صحافت میں پرائیورٹیز میں شامل ہے، نہ کسی اور جگہ پرائیورٹیز میں شامل ہے. ہر ایک کی الگ الگ پرائیورٹیز ہے، لیکن پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ کبھی بھی نمبر 1 پرائیورٹی نہیں ہے. آپشن آپ کیا دے رہے ہیں؟ آپشن میں اس میں کوئی بھی یعنی یہ سارے فیکٹر اپنی جگہ پہ اہم ہیں، لیکن میرے خیال میں ریاست کی کنفیوژن سب سے بڑا مسئلہ ہے. ریاست کنفیوزڈ ہے، قوم اور ریاست دونوں کی کنفیوژن. قوم اور ریاست دونوں کنفیوزڈ ہے، نہ ترجیحات بہتر طور جانتی ہے، نہ معاملات کو ایڈریس کرنا. منیر فاروق صاحب، سب کی آپ نے گفتگو سنی، بہت سے عوامل پر بات کی گئی اور پھر نیب کا بار بار ذکر ہوا. اس کے اندر جو کچھ خود ہم نے جوٹ ڈاؤن کیا، جو ریاست نے کیا کہ ہمیں کس پر عمل درآمد کرنا اور کس طرح سے چلنا ہے اگلے چند سال. آپ سمجھتے ہیں ہم اس رخ پہ آگے بڑھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں؟ دہشت گردیوں کو روک سکیں گے؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب نے پوائنٹ آؤٹ تو کر دیا ہے پرابلمز کیا ہیں. میرے خیال میں بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز میں جائے بغیر میں اگر یہ کہوں کہ ہماری جو 70 سال کی تاریخ ہے ہماری ریاست کے بارے میں، ریاست پاکستان کے بارے میں، اگر یہ کہا جائے کہ اسٹیٹ وچ ہیز بین ان اے وار ود اٹ سیلف، خود سے جنگ کرتے رہے ہیں ہم آج تک. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کنفیوژن پھیلائی ہوئی ہے، یا یہ جو الاؤ می ٹو سے جو گند پھیلا ہوا ہے پچھلے اتنی دہائیوں کا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو ایک نیشنل ایکشن پلان کے بن جانے سے، جو کہ پچھلے 2 سالوں میں سوائے ایک پوائنٹ سکورنگ ٹیبل کے اور کچھ بھی نہیں رہا، اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے خلاف واقعی کوئی جامع پالیسی بن سکتی ہے؟ حالت یہ رہی کہ 50,000 مسلمان، 50,000 پاکستانی شہید ہو گئے. آپ کے فوج کے افسران شہید ہوئے، جوان تو ہوتے ہی افسران شہید ہوئے. اس وقت بھی ہمارے ملک میں یہ کنفیوژن تھی اور ان دہشت گردوں کو کہا جاتا تھا، اور بہت سے لوگ کہتے تھے یہ کہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جی، بھٹکے ہوئے ہمارے بھائی ہیں. ان میں بہت سی ان کے لیے انٹرپریٹیشنز کی جاتی تھی، بڑی تعویلیں پیش کی جاتی تھی، بڑی ریزننگ دی جاتی تھی کہ ڈیپریویشن ہے، یہ ہے، وہ ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے ملک کو چلانا کس طرح ہے، آپ نے اپنی ریاست کو چلانا کس طرح ہے. آئین اور قانون کے حساب سے تو پھر وہ لوگ جو آئین اور قانون کو مانیں گے، ریاست کی رٹ کو مانیں گے، اس کے اداروں کو تسلیم کریں گے، اسی طریقے سے وہ لوگ اس ملک میں ایگزسٹ کر سکتے ہیں. آج کے حالات میں بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل ایک آپریشن ہے. آپریشن کے ساتھ ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے. ہمارے ملک کی تاریخ رہی ہے کہ جب بھی آپریشنز ہوئے ہیں ان کے ساتھ ایک پولیٹیکل ایجنڈا نہیں تھا، اور جب نہیں تھا تو اس کے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے. آج بھی بڑی آسانی سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی اعلان ہو گیا جی جنوبی پنجاب میں آپریشن ہو رہا ہے. میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. 1 سال پہلے اقبال پارک کی لاہور میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا. وہاں پر جو لوگ پوری طریقے سے ڈیٹیکٹ ہوا، 8 10 12 لوگ جتنے تھے سب پکڑے گئے. ان میں سے کسی ایک کا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے نہیں تھا. ان میں سے 4 لوگ ایسے تھے جو محمد ایجنسی کے تھے، 2 لوگ ایسے تھے جو افغان تھے، ان کے ہینڈلرز ایسے تھے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا جنوبی پنجاب سے. تو بات یہ ہے کہ سوائے بلیم گیم سے یا ریٹرک دینے سے کچھ نہیں ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ ڈیفرینشیٹ نہیں کریں گے اور اپنی ایک پالیسی مرتب نہیں کریں گے کہ دہشت گردی کے خلاف آپ کی پالیسی کیا ہے، سیکٹرینزم کو آپ کی ریاست کس حد تک برداشت کرے گی، انتہا پسندی کو آپ کی ریاست کس حد تک برداشت کرے گی. اور وہ انتہا پسندی کسی لاؤڈ سپیکر سے نہیں بلکہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی اگر انتہا پسندی کریں گے تو اس کو بھی کرب ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. سو وی نیڈ اے فارمولیٹڈ پالیسی. نیب میں فارمولیٹڈ پالیسی نہیں ہے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے. میں وہی عرض کیا کہ یہ ایک پوائنٹ سکورنگ ٹیبل ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ابھی آپ بھی وہی بیانیے کہ اس پر آ رہے ہیں کہ ہم کلیئر ہیڈڈ نہیں ہیں. ابھی تک وہ کنفیوژن پرسسٹ کرتی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ اکیلے کوئی بیٹھ کے نہیں کر سکتا، نہ حکومت نہ فوج کر سکتی ہے. دونوں کو ساتھ بیٹھ کے اکٹھا for another 20 years I would say کہ اس کے اندر بڑی کوہیرنس چاہیے پاکستان کو اگر پاکستان نے کچھ امپیکٹ ڈالنا. ہمارا سوال ملک میں دہشت گرد دوبارہ سرگرم روک تھام کے لیے اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پینلسٹ کی جانب سے جہاں نیب پر عمل درآمد کی بات کی گئی تو بڑا اہم سوال اٹھایا گیا کہ ہم نہ ان بیجوں کو نکال سکے نہ اس درخت کو کاٹ سکے جسے کاٹنے کی ضرورت ہے. اور اس کے پیچھے سب سے اہم بات کہ ہم آج بھی بحیثیت قوم، ریاست اور ملک کنفیوزڈ نیشن ہے. ہمارا بیانیہ واضح اور کلیئر نہیں کہ کس حد تک انتہا پسندی اور دہشت گردی کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے. ان دونوں سے نمٹنے کے لیے ہمیں اپنی جگہ بہت واضح ہونے کی ضرورت ہے. بریک لینے جا رہے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور اہم معاملے پر بات کریں گے. 14 فروری معاملہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن ہم اس معاملے پر کچھ اور زاویے سے بات کرنا چاہیں گے کہ جب ہم ان باتوں پر اب تک کلیئر اور واضح نہیں ہو سکے تو کیا ہماری ترجیحات ایک طور سے دیکھا جائے قوم کی طرح اور ہمیں لے کے چلنے والوں کی ترجیحات کلیئر ہیں، واضح ہیں یا نہیں؟ جانیے پینلسٹ کی رائے اس بریک کے بعد. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. خبر آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس خبر پر کچھ سوالات جو سامنے آ رہے ہیں
لسٹ کے سامنے رکھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عوامی مقامات اور سرکاری سطح پر ویلنٹائن ڈے منانے پر پابندی عائد کر دی۔ عدالت نے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر ویلنٹائن ڈے سے متعلق نشریات اور کوریج فوری روکنے کا بھی حکم دے دیا۔ سماعت کے موقع پر جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ ویلنٹائنز ڈے ہماری روایات کے منافی ہے، عوامی مقامات پر اسے منانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ عدالت نے وزارت اطلاعات، وفاق، چیئرمین پیمرا اور چیف کمشنر اسلام آباد سے 10 روز میں جواب بھی طلب کیا ہے، جبکہ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ ویلنٹائن ڈے کی تشہیری مہم جاری ہے اور یہ اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے، اسے روکا جائے۔ کچھ سوالات جو اس پوری خبر کے بعد سامنے، یہ بتا دیں اسلام آباد کے لیے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ ایک طرف دہشت گردی اور انتہا پسندی جو ہم پچھلے اپنے موضوع میں جس پہ بات کر چکے، اس کا بیانیہ اور اس کی تشریح آج تک قوم نہیں کر سکی، اس کے خاتمے کے لیے قوم تگو دو میں مصروف ہے۔ دوسری جانب یہ عدالتی فیصلہ، کیا آج سب سے بڑا خطرہ واقعی ویلنٹائنز ڈے سے ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہماری ترجیحات بحیثیت معاشرہ ٹھیک اور درست سمت میں ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہماری اقدار، روایات اور ثقافت اتنی کمزور ہے کہ ہمیں دنیا کے کسی بھی ایک دن سے یا کسی بھی ایسے دن سے خطرہ درپیش ہے؟ اور سوال یہ بھی ہے، لیگل پرسپیکٹیو سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ قانون پر عمل درآمد یا موریلٹی پر عمل درآمد کس طریقے سے ہو سکے گا، قانون میں کیا کچھ لکھا ہے، کہاں تک کی اجازت ہے، اور اس کے بعد ایک عام آدمی کی زندگی پر کس حد تک یہ فیصلے اثر انداز ہو سکتے ہیں یا ہونے چاہیے۔ پینل کے لیے سوال اس طرح سے ہے، عوامی مقامات پر ویلنٹائن ڈے منانے پر پابندی کیا فیصلہ درست ہے؟ اگر آپ اسے درست فیصلہ سمجھتے ہیں تو ہاں کا آپشن لے سکتے ہیں، اتفاق نہیں کرتے تو آپ نہیں کے آپشن کے ساتھ جائیں گے۔ حسن نثار صاحب مجھے بتائیں کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا ہماری روایات یا ترجیحات سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو بڑا ایسی چلایا، اماں بیمار ہو گئی، گھسا دو جا کے اس کو MRI مشین میں، سرجری کر لو، خون دے لو ایک دوسرے کو، یہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دوسری بات یہ، مجھے تو ویسے اس ملک کی فکری، سیاسی اور دیگر قیادتوں کی ذہنی کیفیت پہ، حالت میں نا رونا آتا ہے۔ یہ ملک کدھر کھڑا ہے، حالات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، اور یہ آبادی کے 1% کا بھی یہ ایشو نہیں، بڑے یہ مین سٹیز کا بھی نہیں ہے، چند بڑے شہروں کے چند پوش علاقوں میں یہ اس طرح کے نخرے ہوتے ہیں، اور اس پہ آپ نے اگر اپنی انرجی، اپنا وقت، اپنا دماغ، اپنا کنسنٹریشن سارا ادھر ضائع کرنا ضرور کریں، لیکن یہ بڑا مذاق خیز ملک ہے۔ ایک اور آپ کو پتا فیصلہ ہے، آپ سب کو مبارک ہو کہ آئندہ سول سروس کے امتحانات اردو میں ہوں گے اور کمپلسری ہوگا، یہ تابوت میں آخری کیل ہوگا، یہ ریورس بھی ہوگا، یہ میری پیش گوئی ہے، لیکن تب تک بہت تباہی ہو چکی ہوگی۔ اور بندگان خدا رحم کرو، اتنا ہی کر لو کہ بھی اردو اور انگریزی دونوں میں ہو۔ سڈنلی یہ کیا سمرسالٹ ہے، یعنی سول سروس میں اب جو لوگ آئیں گے، اللہ معاف کرے، مجھے گالی کولی کھانے کا تو میں عادی ہو گیا ہوں، وہ چیدے گامے مجھے آگے پہلے آگے سلیوز کا ایک گینگ تیار ہوا ہے، ادارے تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اب یہ اردو میڈیم آ جائے گا، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اور ایک اور بات، چند سال پہلے کسی نے ہائی کورٹ میں لاہور کے، چند نہیں 15-16 سال پہلے، کہ جی بچے سڑکوں پہ گلیوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں، ان کے بارے ان پہ پابندی لگائی جائے، تو جج صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بات ٹھیک ہے، لیکن ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جن پہ عمل درآمد نہ ہو۔ نہ اس پہ عمل درآمد ہوا ہے نہ ہوگا۔ آٹے میں نمک برابر لوگوں کا بھی یہ ایشو نہیں ہے جس کو انہوں نے قومی ایشو بنا دیا ہے۔ آپ نے بھی ماشاءاللہ ایسے رپورٹ کارڈ میں گھسیٹ لیا ہے، وہ ٹھیک ہے، ماتم کا ہی مقام ہے میرے لیے۔ یہ بھی یہ خود کچھ جو دھماکہ نہیں ہوا لاہور میں، میرے لیے یہ فیصلہ بھی ویسا ہی ہے۔ حسن نثار صاحب نہیں کا آپشن لے رہے ہیں، ہم نے سوال اس لیے رکھا کہ اتنے بڑے بڑے معاملات کے ہوتے ہوئے ایک چھوٹے سے معاملے پر ایک عدالتی فیصلہ ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہے۔ ٹھیک رکھا، میں نے تو وہی بات، I agree with you۔ ٹھیک، اور ایک اور ہم سوال بھی بنتا ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے لیے یہ معاملہ رکھا گیا جہاں دنیا بھر سے ہمارے لیے ایمبیسیڈرز آتے ہیں، آپ کا دنیا سے رابطہ ہوتا ہے، آپ وہاں کیا امیج پیش کریں گے کہ وہاں آنے والے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو کس طرح سے دیکھیں گے اور لیں گے؟ منیر فاروق صاحب، ایک لیگل پرسپیکٹیو بنتا ہے قانونی نقطے سے کہ قانون پر عمل درآمد تو کروایا جاتا ہے، یہ موریلٹیز پر عمل درآمد کس طریقے سے ہوگا، ہونا چاہیے، اس پر کچھ کہیے گا اور ساتھ آپشن بھی دیجیے۔ دیکھیے عائشہ، یہ سوال چلیں میں یہ کہتا ہوں بڑا نہیں بہت بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کا، لیکن دیکھیے میں نے جو ججمنٹ تھا، جو جج صاحب کا آرڈر ہے، میں نے وہ پڑھا نہیں ہے، لیکن اسے پڑھے بغیر میں جو جتنا اوپائن اس کے اوپر کر سکتا ہوں وہ یہ
کہ لا کا مورالیٹی سے تو جہاں تک میری دانست میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ مورل پولیسنگ کا کام ہم نے کب سے شروع کر دیا ہے۔ یہ تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہماری۔ عدالت قانون، کسی قانون کے تحت کچھ کرے تو وہ تو بات سمجھ آتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کس قانون کے تحت معزز جج صاحب نے آرڈر پاس کیا ہے یا انہوں نے جو حکم نامہ جاری کیا ہے۔ بہرحال دیکھیے، ہمیں اور بڑے مسائل ہیں۔ ایک اسلام آباد کی وہ فیڈرل کیپٹل کی ٹیریٹری کے لیے یہ آرڈر آنا اور پھر اس کو ایک ایشو بن جانا، اس کا مطلب اس کے حوالے سے کوئی بڑی نیک نامی آپ کی نہیں ہو رہی۔ ہم حسن صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دنیا بھر کی گیجٹری کو ہم استعمال کرتے ہیں اور بڑے طریقے سے اور بڑی کنوینئنس سے استعمال کرتے ہیں۔ وہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس نے بنائی تھی اور وہ اس کا موجد کون تھا، اور اس کے اندر کون کون جو اب فردر ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے وہ کون کس مسلک سے یا کس مذہب سے رکھنے والا شخص کر رہا ہے، اس کی اپنی مورلی وہ کتنا اچھا ہے۔ لیکن ہم اپنی کم از کم یہاں پر اس ملک کے اندر رہ کے ہم نے ایز اف کے اور پرابلمز کم تھے، انتہا پسندی کم تھی، دہشت گردی کم تھی، فرقہ واریت کم تھی، کہ ہم نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے اور اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ بہرحال چلیں جی، اگر کر دیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن مجھے ابھی تک کسی بھی قانونی فیصلے کے پیچھے کو کم از کم تھوڑی بہت جورسپروڈنس ہوتی ہے، جس کا شاید میرے جیسا جو کنزین آدمی ہے وہ بھی شاید اس کو ریلیٹ کر سکے، لیکن کم از کم میں اب تک، میں پھر کہوں گا میں نے ججمنٹ نہیں پڑھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس فیصلے کو دینے کا تک کیا بنتا ہے۔ میں بالکل ہیونگ سیڈ دیٹ، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ کسی قسم کی بے راہ روی کو الاؤ کر دینا چاہیے پبلک پلیسز کے اندر۔ آلریڈی ہمارے پینل کوڈ کے اندر ایسی بہت سے دفعات موجود ہیں جن کے اوپر یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ایسی کوئی اگر اخلاق سے گری ہوئی حرکت پبلک میں کی جاتی ہے اس کے لیے سزائیں موجود ہیں۔ اس طرح جی ہاں، مجھے کم از کم میں اس فیصلے سے، کیونکہ اب ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے، میں اس سے اگری نہیں کرتا۔ آپ کی ریاست کی بدنامی ہوگی اور وہ بھی ٹکا کے۔ مظہر صاحب، کیا آپشن لیں گے اور کیا اس سوشل میڈیا کے دور میں ایسی باتیں اس طرح سے بتائی جا سکتی ہیں، روکی جا سکتی ہیں؟ اور وہ جو مورل پولیسنگ کی بات ہوئی تو کس کا مورل ہوگا، وہ کس کو کس طرح بتایا جائے گا اور کون اس کو فالو کرے گا؟ دیکھیے جی، مجھے تو میرے ماں باپ نے، گرینڈ پیرنٹس نے آنیسٹی، انٹیگریٹی، موریلٹی، یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، اور وہی چیزیں ہم اپنے بچوں کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کسی اور سے اس کے فیصلے کی اور اس طرح کی ہدایت کی تو ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہمارے ماں باپ نے، ہمارے دادا دادی نے، نانا نانی نے یہ چیزیں بتائی ہیں ہمیں، اور میرا خیال ہے اس معاشرے کے بے شمار لوگوں کو ان کے ماں باپ نے، ان کے دادا دادی نے، نانا نانی نے چیزیں بتائی ہیں۔ یہ جس طرح منیب صاحب کہہ رہے تھے کہ عوامی مقامات پہ کیا کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی اس طرح کا ایکٹ جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہونا چاہیے جو کہ موریلٹی کو چیلنج کر رہا ہو، لیکن یہ فیصلے اگر عدالتوں نے اپنے سپرد لے لیے ہیں کہ وہ اب اخلاقیات بھی ہمیں سکھائیں گے، باقی چیزیں بھی سکھائیں گے، وہ ساری چیزیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس ملک میں جان ایلیا نے کہا تھا کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو وہ ٹھیک ہے، اگر وہ یہ بتا رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ویلنٹائن ڈے کے علاوہ اگر عوامی مقامات پہ کچھ اس طرح کی باتیں جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے اگر ہوتی ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ تک کا فیصلہ ہے، تو آپ ٹیلی ویژن پہ کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کی حدود جو ہے اس کا تعین پورے پاکستان کے سارے پرائیویٹ ٹی وی چینلز پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کس طریقے سے آپ پیمرا کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں وہ چیزیں نہ ہوں؟ وہ چیزیں ویسے بھی جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے، اور مجھے تو ویسے بھی ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے ویلنٹائن ڈے ہو یا اس طرح کے کوئی تہوار ہیں اس میں نہ کوئی دلچسپی ہے، اور نہ میرا خیال ہے یہ تہوار چند سالوں میں ہمارے ملک میں آئے، اس سے پہلے تو تھے بھی نہیں۔ یہ کوئی بہت ہمارے کم سے کم میں نے 8-10 سال میں چیزیں دیکھی ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو نہیں تھیں۔ لیکن چونکہ ہمارا فیملی سسٹم جو ہے، اور بظاہر لگتا ہے کہ ہماری جس کی حسن نثار صاحب بارہا جو ہے وہ نشاندہی کرتے رہتے ہیں اخلاقیات کے حوالے سے، چیزیں کے حوالے سے، تو وہ چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ تو میں اس چیز کو سمجھنے کی ضرور کوشش کروں گا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ کیا ہمیں اخلاقیات سکھانے کے لیے کیوں اور کیسے؟ مظہر صاحب مجھے آگے بڑھنا ٹائم کم، اخلاقیات کس کی ہوں گی اور کن اخلاقیات کو فالو کیا جائے گا؟ ہمارے تو اپنے اخلاقیات اور اقدار بہت مضبوط اور ثقافت اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ شہزاد صاحب کیا آپشن لیں گے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ایک تو میں اپنے ساتھیوں کو داد دینا چاہتا ہوں کہ جتنی خوبصورتی سے انہوں تینوں نے
اس کا جواب دیا ہے، ورنہ میرے جیسا شخص یہ سوچ رہا تھا کہ اس جیسے مشکل اور مبہم سوال کا جواب کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو آل پریز ٹو دیز تھری جنہوں نے جواب دیا. اچھا، دوسرا ویلنٹائن ڈے پہ ہوتا کیا ہے جس کا خطرہ سب لوگ محسوس کر رہے ہیں؟ مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں ہے، کیونکہ میں واقعی میں مغرب کے اندر مغرب میں رہنے کے باوجود اور بڑا عرصہ رہنے کے باوجود میں ویلنٹائن ڈے کی کیفیت کو سمجھ نہیں پایا. اچھا، اور تیسری بات میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ منیب نے کر دی، اور وہ یہ تھی کہ کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے ہمارے ملک کا، وہ ذاتی کنڈکٹ کو بڑا خوبصورتی سے ڈیفائن کرتا ہے، جس میں کہ جو اجتماعی سینسٹیوٹیز ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے ہرٹ نہیں کیا جا سکتا پرسنل کنڈکٹ کے ساتھ. یہ اس کا لب لباب ہے. چوتھا، موریلٹی اور قانون کا میرے خیال میں بابر ستار اور منیب فاروق سے بہتر کوئی نہیں جانتا. مجھے یہ معلوم ہے کہ بابر ستار کی سوچ ذرا مختلف ہے منیب سے، جہاں پر کہ وہ ان کا کہنا یہ ہے، اور میں نے ان سے سیکھا ہے کہ ہر قانون اخلاقیات کے پیمانے پہ جب تک پورا نہ اترے وہ قانون پورا طریقے سے نہیں ہے. یہ ایک سوچ ہے، غالباً منیب اس کی بہتر تشریح کر سکیں گے کہ شاید اس سے ڈس ایگری بھی لوگوں نے کیا ہوگا، لیکن باہر صورت یہ بھی ایک جگہ اپنی موجود ہے. دوسرا، امریکہ جیسے ملک میں پبلک افیکشن کی اجازت نہیں ہے مختلف ریاستوں میں. اچھا، مغربی یورپ کے اندر کچھ ریاستیں بہت آزاد ہیں پبلک افیکشن کے کانٹیکسٹ میں، اور کچھ ریاستیں بہت کنزرویٹو ہیں پبلک افیکشن کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ اس کا یہ کہنا کہ پبلک جگہ پہ ویلنٹائن ڈے منایا جائے، یہ مجھے کسی حساب سے اس کی کوئی سینس نظر نہیں آتی. اگر ریاست کے پاس اتنا کھلا وقت ہے ضائع کرنے کو تو ضرور کرے، سو بسم اللہ، لیکن ہمارے ملک کو انشاءاللہ کوئی خطرہ نہیں ہونے والا. مجھے اجازت دیجیے آگے بڑھنے کی. نہیں کا آپشن لے رہے شہزاد چودھری صاحب. صافی صاحب، دیکھیے عائشہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریاست اتنی فارغ ہو جائے اور اس کی ترجیحات اتنی غلط ہو جائے کہ وہ لوگوں کی نجی زندگیوں کو مینج کرنے لگ جاتی ہے، تو پھر اس ریاست میں یہی ہوتا ہے کہ اس کے پبلک مقامات پہ اسی طرح دھماکے ہوتے ہیں، ان کے پولیس افسران مرتے ہیں اور وہ تماشا دیکھتی ہے. دوسرا، میں تو حیران ہوں اس عدلیہ پہ بھی کہ جس کے سامنے لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں لوگوں کی زندگیوں سے متعلق، لوگوں کی عزتوں سے متعلق، اور لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، لوگ اپنے حق کے لیے انتظار کر رہے ہیں، کہ اس عدلیہ کے پاس اتنا فارغ ٹائم کیسے نکل آتا ہے کہ وہ اس طرح کے ایشوز کی سماعت کرتی اور اس پہ اپنا